السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بلیک بورڈ پر کلمہ کی تعریف، اس کے اقسام اور پھر اسم کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور پھر لکھا ہے آنے والے جملوں میں اسم کی تمیز کرو۔ اسم کی تعریف میں پہلے کلمہ کی تعریف سمجھاؤں گا، پھر اسم کی تعریف سمجھاؤں گا، اس کے بعد سمجھنے کے بعد آپ لوگ جو ایک مشق دی ہوئی ہے اس میں سے اسما کو چھانٹ کر کے لاؤ گے۔ اسے غور سے دیکھ لو اور ان جملوں کو اپنی کاپی پہ لکھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ لوگوں کو نحو کی تعریف، نحو کی غرض و غایت اور نحو کا موضوع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور سمجھایا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام، ہاں ہلو، وعلیکم السلام، ہاں جی تم لوگ لائن پہ ہو تو سنو۔ کل میں نے آپ لوگوں کو نحو کی تعریف، نحو کی غرض و غایت اور نحو کا موضوع بتایا تھا۔ نحو کے موضوع میں نے یہ بتایا تھا کہ نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام۔ تو سب سے پہلے بحث کلمہ کے بارے میں ہوگی کہ کلمہ، اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور تمام قسموں کی تعریف، پھر اس کی مشق۔ جب اس چیز کو ہم لوگ ٹھیک سے سمجھ جائیں گے تو پھر ہم لوگ کلام پہ بحث کریں گے، ٹھیک ہے، کہ کلام کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کلام کیسے ہم سمجھیں گے، کلام کتنی طرح کا ہوتا ہے، یہ پوری تفصیل پھر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ کتاب آپ لوگ کھول لیجئے۔ فصل الکلمۃ، فصل ہے یہ۔ الکلمۃ لفظ اُضِیَ لمعنى مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی مفرد معنی ہوتا ہو، مرکب معنی نہیں۔ جسے دیکھو کہا گیا رجل، تو رجل کے معنی کیا ہوا؟ آدمی۔ کہا گیا فرس، تو اس کے معنی کیا ہوا؟ گھوڑا، ہے نا۔ کہا گیا کہ ولد، تو اس کے معنی لڑکا۔ لیکن اگر یہ کہا گیا کہ غلام زید، تو اس کا معنی ہو گیا زید کا غلام، تب اب اس میں مفرد معنی نہیں ہو گیا، اس میں اب دو معنی ہو گئے، ایک تو زید ہو گیا اور ایک غلام ہو گیا، ہے نا۔ تو اب یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مرکب ہو گیا۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اب کوئی کہے صام الاولاد، بچوں نے روزہ رکھا، تو یہ بھی تو معنی دیتا ہے لیکن مفرد معنی نہیں دیتا ہے بلکہ مرکب معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ کس کے لیے بنایا گیا ہو؟ مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی وہ اکیلا معنی دیتا ہو، مرکب اس میں نہ ہو۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور یہ منحصر ہے تین قسموں میں۔ کون؟ کلمہ یعنی کلمہ تین قسموں میں منحصر ہے، یعنی کلمے کی تین قسمیں ہیں، ہے نا۔ اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف۔ تم لوگ بولو نہیں،
بولو نہیں بولو نہیں، سنو غور سے میری بات غور سے سنو، تم لوگ سب بولنے لگتے ہو ایک ساتھ تو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو کلمہ یہ منحصر ہے 3 قسموں میں، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ اب کلمہ یہ 3 ہی قسموں میں کیوں منحصر ہیں، اس کے لیے صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ ہمارے منہ سے، ہلو جی ہلو، دیکھو ہمارے منہ سے جو بولی نکلتی ہے، بولی، اس کا یا تو کوئی معنی ہوگا یا تو نہیں معنی ہوگا۔ اگر اس کا کوئی معنی ہے، اگر اس ہلو، ہاں سنو جی، تم لوگ ادھر دائیں بائیں آواز بہت آ رہی ہے، اس کو بند کراؤ آواز۔ تو یا تو اس کا کوئی مستقل معنی ہوگا یا تو کوئی مستقل معنی نہیں ہوگا۔ پہلے کہ ہمارے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے تو یا تو معنی دار ہوگا، موضوع ہوگا، ہے نا، یا تو محمل ہوگا۔ تو محمل کی بات ہی نہیں، اگر اس کا کوئی معنی ہے تو یا تو اپنا مستقل معنی بتائے گا اور یا تو اپنا مستقل معنی نہیں بتائے گا، ہے نا، یعنی آگے پیچھے سے ملا کر کے ہی اس کا معنی سمجھا جائے گا۔ اگر اپنا مستقل معنی وہ نہیں بتا رہا ہے تو وہ حرف ہے، جیسے فی۔ اب فی یا اعلیٰ کے معنی پر، اب خالی اعلیٰ ایسے کہتے رہو، اعلیٰ یعنی پر، اعلیٰ، اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے ملا دیا، اس کو کہہ دیا علی الارض، زمین پر، تب اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اچھا شاید کوئی چیز زمین پر ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی زمین پر کھڑا ہے یا کوئی زمین پر ہے۔ تو اس کا کوئی یا تو مستقل معنی ہوگا اور یا تو اس کا کوئی مستقل معنی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کوئی مستقل معنی نہیں ہے، یعنی بغیر اس کو کسی لفظ سے ملائے ہوئے وہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حرف ہے۔ اور اگر اس کا کوئی مستقل معنی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو اس کے ساتھ کوئی زمانہ ہوگا 3 زمانوں میں سے، اور یا تو 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہوگا۔ اگر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر اپنا مستقل معنی وہ لفظ دے رہا ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ اسم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے کلمہ کی 3 ہی قسمیں رکھی گئی ہیں۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کتاب میں دیکھو، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ کیوں 3 ہی قسمیں رکھی گئی ہیں؟ دلیل حصری کیا ہے، یعنی 3 ہی قسموں میں منحصر کیوں کیا گیا ہے؟ لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، یا تو وہ اپنے مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا، اور یہی حرف ہے، او تدل علی معنی فی نفسها، یا اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور ہاں جی بولو، ہاں آواز آ رہی ہے تمہاری، ہماری آواز جا رہی ہے؟ اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا، اپنے مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے، یا تو اپنے مستقل معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو حرف ہے، اور یا تو اپنے مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، وہو الفعل، اور یہ فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے گا، ولم یقترن معناها به، اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، یعنی مستقل معنی تو وہ ہے، اس میں پایا جا رہا ہے،
لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الْإِسْمُ، اور یہ اسم ہے، یہی اسم ہے۔ تو یہ کلمہ کی دلیل حصری ہے، یہ 3 قسموں میں اسی وجہ سے منقسم ہے۔ اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ہاں ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہماری آواز صاف جا رہی ہے؟ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها۔ اب وہاں کلمہ کی تعریف کر دیا، اور اس کی 3 قسمیں ہی کیوں ہیں اس کی دلیل حصری بھی بیان کر دیا۔ تو ان تینوں قسموں میں سے پہلی قسم ہے اسم۔ اب اسم کی تعریف کرنے جا رہے ہیں۔ فحد الاسم، حد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، حد کے معنی حد مقرر کرنا، اور تعریف میں کچھ حدیں مقرر کی جاتی ہیں، کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں، اسی کو تعریف کہا جاتا ہے۔ حد الاسم، اسم کی حد الاسم، حد کے معنی تعریف، حد کے معنی تعریف ہوتے ہیں۔ حد الاسم مضاف اور مضاف، یعنی اسم کی تعریف۔ ہاں تو چونکہ اس میں بغیر کاما فل اسٹاپ کے سب لکھا ہوا ہے تو عبارت میں بڑی وضاحت نہیں ہے۔ حد الاسم، اسم کی تعریف۔ اسم کی تعریف کیا کریں؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ کی تعریف تو ہو گئی۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنا مستقل معنی دے، یعنی اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی لفظ کی ضرورت، جیسے آپ نے کہا فرسل، تو فرسل کے معنی گھوڑا، اب اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آپ نے کہہ دیا فی میں، تو میں کیا؟ آپ نے کہا فی البیت، گھر میں، تب بات سمجھ میں آئی، یہ بات سمجھ میں آپ کی آئی کہ کسی چیز کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز گھر میں نہیں، گھر کے اندر، یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو بغیر حرف جر کے بعد مجرور لائے ہوئے، بغیر مجرور لائے ہوئے حرف جر کا معنی کلیئر نہیں ہوتا ہے، حرف کا معنی یا کسی بھی حرف کا معنی بغیر اس کے تقاضوں کو پورا کیے ہوئے یہ واضح نہیں ہوگا۔ تو اسم کی تعریف کیا ہے؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، ایسا کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی کو بتلائے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بغیر ملے ہوئے، یعنی اپنا مستقل معنی بتلائے اور اس میں تینوں زمانوں کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ ملا ہوا ہو۔ یہ تعریف تو آپ نے اولا میں بھی پڑھی ہوگی۔ تینوں زمانوں سے کیا مراد ہے؟ اعنی الماضی والحال والاستقبال۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں میں مراد لے رہا ہوں ماضی، حال اور مستقبل۔ کرجل و علم، جیسے رجل اور علم، آدمی اور جانکاری، علم۔ دیکھو اب اس میں یہ دونوں لفظ اپنے مستقل معنی کو تو بتلا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ملا ہوا ہے، اس میں زمانہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ اسم کی کچھ پہچان ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ علامت ہو، اور اس کی علامت، کس کی علامت؟ اسم کی علامت، اسم کی پہچان کیا ہے؟ کیسے آپ جانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ صحت الاخبار عنہ، کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اخبار عنہ کا صحیح ہونا۔ اخبار عنہ جب بولیں گے تو یہ جان لیجئے کہ اس سے فاعل مراد ہوتا ہے یا مفعول معنی مسمى فاعل مراد ہوتا ہے یا مبتدا مراد ہوتا ہے۔ اخبار عنہ کے تحت کون کون چیزیں آئیں گی؟ فاعل، نائب فاعل اور مبتدا۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں زید کے بارے میں دیکھو خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ والاضافۃ، اور اضافت کا ہونا یعنی مضاف کا ہونا، جیسے غلام زید،
زید کا غلام، ودخول لام التعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا یعنی الف لام کا داخل ہونا، کالرجل جیسے الرجل، والجر والتنوین، اور کسی لفظ کا مجرور ہونا اور اس پر تنوین کا داخل ہونا، جیسے دونوں کی مثالیں دیکھیں بزیدن، تو اس میں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ لفظ مجرور ہے، اس کے اوپر حرف جر ہے، حرف جر کا داخل ہونا یعنی کسی کا مجرور ہونا، تو جو مجرور رہے گا وہی اسم ہوگا، اور تنوین کی بھی مثال اس میں مل گئی، والتثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع کا ہونا، یعنی اگر کوئی لفظ تثنیہ ہے یا جمع ہے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا، کیونکہ فعل تثنیہ جمع یا حرف تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، حرف تو بالکل نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن فعل آپ نے تثنیہ جمع، جب آپ گردان پڑھے ہوں گے تو بولتے ہیں کہ یفعلو، یہ واحد ہے، یفعلان یفعلون تثنیہ اور جمع ہے، تو جان لو بیٹا اس میں فعل تثنیہ جمع نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی جو ضمیر ہے وہ تثنیہ اور جمع ہے، ہاں وہ تثنیہ اور جمع ہے۔ والنعت والتصغیر، اور صفت کا ہونا اور تصغیر کا ہونا، والنداء، اور منادا کا ہونا، کسی کے اوپر حرف ندا داخل ہو جائے، تو اتنی چیزیں اس میں علامت بتائی گئی ہیں۔ فإن كل هذه خواص الاسم، تو کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب اسم کی خصوصیتیں ہیں، اسم کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ چلو میں کچھ جملہ بول دیتا ہوں، اس میں آپ لوگ اسم چھانٹ کر کے لے کے آؤ گے۔ سن لو جملہ میں بول کیا رہا ہوں۔ معلم الانشاء کی تمرین نمبر 1 ہے نا، جس میں لکھا ہے الطیر یطیر فی الہواء السمک یعیش فی الماء، یہ پوری تمرین سن رہے ہو جی؟ آپ لوگوں کو میں مشق دے رہا ہوں، معلم الانشاء کی تمرین نمبر 1 الطیر یطیر فی الہواء والسمک یعیش فی الماء، اس کا 2 جملہ شروع کا ہے، اس کے 7-8 جملے ہیں، اس میں پورے جملوں کو لکھو گے اور اس میں صرف جتنے اسما ہوں گے سب کو چھانٹ کر کے لے کے آؤ گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔